السلام علیکم۔ آج علامہ اقبال کی جس غزل کی تشریح کریں گے یہ بانگ درا میں 53 نمبر پر ہے اور غزلوں میں یہ چوتھی غزل ہے، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ لاؤں وہ تنکے کہاں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بےتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ میں اشیاء بنانے کے لیے ایسے تنکے کہاں تلاش کروں جن کو جلانے کے لیے آسمانی بجلی بھی پریشان ہو، بےتاب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کو ایسے بہادر لوگوں کی تلاش ہے جو خطروں سے کھیلتے ہیں، جن کو عام زبان میں خطروں کے کھلاڑی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ وطن بنانے کے لیے مجھے ایسے لوگوں کی تلاش ہے جو خطروں سے کھیلنا جانتے ہوں۔ جس طرح ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں۔ وائے ناکامی فلک نے طاق کر توڑا اسے، میں نے جس ڈالی کو تاڑا آشیانے کے لیے۔ غزل کے دوسرے شعر میں علامہ محمد اقبال اپنی بدقسمتی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائے میری بدقسمتی، میں نے جس شاخ کو گھونسلہ بنانے کے لیے چنا تھا اسی شاخ کو آسمان نے جان بوجھ کر تاڑ کر برباد کر دیا۔ آنکھ مل جاتی ہے ہفتاد دو ملت سے تیری، ایک پیمانہ تیرا سارے زمانے کے لیے۔ ہفتاد دو ملت دنیا کے مختلف مذاہب، دنیا کے مختلف فرقے۔ آنکھ مل جاتی ہے ہفتاد دو ملت سے تیری، ایک پیمانہ تیرا سارے زمانے کے لیے۔ اے وائز، آپ کی آنکھیں تو دنیا کے مختلف مذاہب پر ہیں اور آپ ان تمام مذاہب کو ایک ہی پیمانے سے تولتے ہیں، ایک ہی پیمانے سے ماپتے ہیں، یعنی گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ آپ اپنے مذہب اور فرقے کے علاوہ تمام فرقوں اور تمام مذاہب کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ آپ سارے زمانے کے لیے ایک پیمانہ رکھتے ہو۔ دل میں کوئی اس طرح کی آرزو پیدا کروں، لوٹ جائے آسماں میرے مٹانے کے لیے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال حرکت و عمل کا پیغام دیتے ہیں، جس طرح پہلے شعر میں اس نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کو مٹانے کے لیے بجلی بھی بےتاب ہو، تو یہاں پہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ایسے آرزو ہوں، میں چاہتا ہوں میری ایسی خواہش ہو کہ اس خواہش کو مٹانے کے لیے آسمان بھی تڑپے، یعنی بہت بڑی خواہش ہو، بہت بڑا آرزو ہو۔ جمع کر خرمن تو پہلے دانا دانا چن کے تو، آہی نکلے گی کوئی بجلی جلانے کے لیے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ ایک ایک دانہ کر کے گندم کا ڈھیر لگا دیں تو کوئی نہ کوئی بجلی آ جائے گی اس کو جلانے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں خطرے ہوتے ہیں، دنیا میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، دنیا میں بجلی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کا آپ نے سامنا کرنا ہوتا ہے۔ پاس تھا ناکامی سیاد کا اے ہم سفیر، ورنہ میں اور اڑ کے آتا ایک دانے کے لیے۔ ہم سفیر ساتھ گانے والا، ناکامی سیاد شکاری کی ناکامی۔ اب یہاں پر ایک پرندہ جو پنجرے میں بند ہے اپنے ساتھی پرندے سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھ گانے والے، میں صرف اور صرف اس لیے جال میں پھنس گیا ہوں کہ مجھے شکاری کا بھرم تھا، ورنہ مجھے دیکھیں اور میں ایک دانے کے لیے پھنس جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو مصیبت جھیلی، میں جال میں پھنس گیا تو صرف اور صرف شکاری کا بھرم رکھنے کے لیے کہ وہ ناکام نہ ہو جائے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں جال میں پھنس گیا۔ غزل کے آخری شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس چمن میں مرغ دل گائے نہ آزادی کے گیت، آہ یہ گلشن نہیں ایسے ترانے کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھو، دل کا جو پرندہ ہے وہ آزادی کے گیت نہ گائے، کیونکہ یہ چمن اس قابل نہیں ہے کہ اس چمن میں آزادی کے گیت گائے جائیں۔ مطلب یہی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ غلامی کو پسند کرتے ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرتے،
اسی لیے کہتا ہے کہ دل کے پرندے کو یہاں پر نہیں گانے چاہیے، کیونکہ ایسے ترانوں کے لیے یہ چمن درست نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی غزل، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔